ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لاتعداد رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام ہو نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی والی نعمت سے نوازا ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، صحت عافیت موجود ہے، اور اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا فرما دیے کہ ہماری زندگی بسہولت گزرے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہم آس پاس سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ انسان ہی کی خاطر ہے۔ یہ سارا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے یہ ساری زندگی کا نظام بیکار اور فضول ہی پیدا فرمایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہاری تخلیق اور پیدائش یہ بیکاری کی ہے؟ یہ ایک موقع پر اللہ فرماتے ہیں، کیا یہ کوئی کھیل کود ہے کہ اللہ نے چاہا معاذ اللہ کہ میں ویلا تھا بیٹھا، چلو کوئی دو چار انسان پیدا کر لیں، کوئی کائنات پیدا کر دیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے، یا کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ اور تم نے کہ یہ بھی خیال کیا کہ بس یہی زندگی ہے، اس میں جو عیاشی کرنی ہے کر لیں، جو کچھ کرنا ہے کر لیں، حاصل کرنا ہے کر لیں، کسی پر ظلم کرنا ہے کر لیں، جس طرف سے آتا ہے بس مال حاصل کریں۔ تو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، پھر تم نے لوٹ کر میرے پاس نہیں آنا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ تو یہ سوال کا انداز ایسا ہے کہ گویا اللہ انسان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بھئی تیری زندگی فضول نہیں ہے، اور تیری یہ زندگی یہی سارا کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک جہاں ہے جہاں اس دنیا کے جو تیری کرتوتے ہیں اس کا حساب بھی میرے سامنے دینا ہے۔ تو یہ جملے انسان کو سمجھانے اور عبرت دلانے کے لیے بہت کافی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ زندگی کھیل تماشا یا فضولیات کے لیے اللہ نے عطا نہیں فرمائی، کہ انسان کبھی سوچے ہی نہ، کبھی دل میں خیال ہی نہ آئے کہ یہ سارا موت و حیات کا سلسلہ کیوں چل رہا ہے۔ یعنی یہ فکر مندی کبھی نہ کبھی انسان کے دماغ میں آنی چاہیے کہ وہ کبھی اس بارے میں بھی سوچے، کوئی چند لمحے یہ رکھے کہ میں سوچوں بھی میری اس دنیا میں کیا ضرورت ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، تو کیا اللہ نے بس گنتی پوری کرنے کے لیے مجھے بھی پیدا کر دیا؟ اور آس پاس جتنے بھی والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اتنے جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں، ناطے، تعلق بنائے، وہ بھی بس اسی لیے ہیں کہ بس تعلق کیا، حاصل کیا، اور اس کے مطابق مفاد اٹھایا اور بس چلے گئے۔ تو یہ پورا سلسلہ ایک بڑے مقصد کی خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کر رہے، اس کے اعمال کی آزمائش کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو عقل دی، اللہ نے جو شعور دیا، اللہ نے جو آزاد دیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس ہم اسے موجیں اڑانے آئے ہیں، یا صرف اس لیے بھی نہیں کہ ان اعضاء کو صرف اس لیے استعمال کرنا، نعمتوں کو فقط اس لیے استعمال کرنا کہ میں دنیا میں فخر کروں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، یا اس لیے ہے کہ میں شادی بیاہ فنکشن کے موقع پر زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے دکھاؤں کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، نہ اس لیے ہے کہ میں دوسروں سے مقابلہ بازی کرتے پھروں کہ اس کے پاس یہ نہیں، میرے پاس دیکھو، میری اولاد کے پاس دیکھو یہ کچھ ہے، میرا خاندان، میری قوم، میرا قبیلہ، بھی یہ تو بڑی ہی غیر مانوی سی چیزیں ہیں، معمولی وہ چیزیں جو اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی وہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ آزما رہے ہیں کہ اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کا کتنا شکر گزار ہے، اتنا حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کی بندگی کا کتنا حق ادا کرتا ہے، اتنا کچھ جو اللہ نے سارا کچھ پیدا کر دیا، وہ سب کچھ لینے کے بعد وہ اسلام کے اصولوں پر کتنا کاربند ہے، جو اللہ نے سنہری اصول بتائے اس پر کتنا عمل کرتا ہے، اس اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو کتنا پورا کر رہا ہے، یا جو کچھ اللہ نے دے دیا اس کے بدلے میں اس انسان کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی کتنی تڑپ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ضمن میں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس مقصد کے لیے بھی عطا کی ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے باقی جو کچھ دیا
اس سے بھی غافل نہیں ہمیں کیا۔ مطلب اولاد ہے تو اولاد کی پرورش بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ عبادت بس کرو، بچے خراب ہو رہے ہیں، رلتے جا رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں تو تمہیں اس سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ رشتہ داریاں ہیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس صرف عبادت کر لو، ان کو چھوڑ دو۔ تمہارے ذمے جو کام کاج ہے معاشرے کے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بھی چھوڑ دو، جنگلوں میں جا کے بس عبادت ہی کرو۔ اس سب کے درمیان ایسا توازن رکھنا، ایسا بیلنس رکھنا کہ زندگی کا نظام بھی اچھے طریقے سے چلے، انسان رزق حلال کمائے، والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار چھوٹے بڑے ان کے حقوق بھی عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے حق کو کبھی بھولنے نہ پائے، کیونکہ اصل احسان تو اس اللہ کا ہی ہے۔ اگر اس نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، اگر اس نے مجھے ہوش و حواس اور اعضاء اور عافیت نہ دی ہوتی، اگر اس اللہ نے اس کائنات کو ہمارے موافق نہ بنایا ہوتا تو میں ایک بھی حق یا ایک بھی فرض ادا کرنے کے قابل ہی نہ ہوتا۔ تو گویا ساری چیزوں سے پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے، قرآن پاک میں بھی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ بندے جب بھی تجھے فرصت ملے تو اس فرصت میں اپنے آپ کو قائم کر لو، کھڑے کر لو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ کی طرف توجہ کر لو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو، اللہ کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس سے تعلق بنانے کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لے۔ گویا اللہ نے فارغ وقت میں ہم سے یہ تقاضا کیا، جو فرائض ہیں وہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں، بھئی نمازیں ہیں، نمازیں پوری کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا حج کا تقاضا میں صاحب استطاعت ہوں، یا والدین کے حقوق ہیں، یا دیگر لوگوں کے حقوق ہیں، یا جو کام کاج ہے وہ بھی کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، یہ ہو گیا فرائض۔ اللہ کہتے ہیں جب ان سے کچھ وقت ملے تو وہ وقت بھی اللہ کی بندگی کے لیے صرف کرو کہ اس اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو انسان جس کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق ہو، جو آپ کو مشکل وقت میں کام آئے، کبھی کسی موقع پر آپ کی سفارش کر دے، کبھی آپ کو کوئی کام دلوا دے، آپ کی اولاد کے کام آئے، تو ہم جو اگر انسان وہ واقعتاً عقل مند ہے تو ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے آپ اس کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، وقت نکال کر ملنے بھی جاتے ہیں، شادی خوشی غمی اس میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے احسانات کے بدلے میں سارا ہوتا ہے۔ تو اس اللہ کا احسان تو ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ جب مجھے فرصت ملے میں اس اللہ کے لیے بھی تھوڑا سا وقت خاص کر لوں، اس اللہ کے سامنے بھی کوئی دعا کروں، اس کے سامنے کوئی عبادت کروں، اس کا کوئی ذکر کروں، اس کو کبھی یاد ہی کر لوں، یا کم از کم شکر گزاری کے طور پر جو میرے سے کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے عبادت پیش کر دوں۔ اس لحاظ سے اگر ہم سوچیں تو اللہ کا حق ساری کائنات سے ہی زیادہ ہے۔ بلکہ اگر تو ہم، جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سارا وقت بھی اللہ کی عبادت میں کھڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے پھر بھی دیکھے کتنی مہربانی کی کہ اللہ نے تو سارا وقت مانگا ہی نہیں بندے سے، بہت تھوڑا وقت مانگا ہے کہ جتنے فرائض ہیں اتنا ہی پورا کر لیں۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلیٰ اصول بتایا کہ اگر کسی بندے میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تفرغ لعبادتی، کہ اللہ کے بندے اگر تو میری عبادت میں، میرے سامنے جھکنے میں، میرے لیے کام کرنے میں اپنے آپ کو فارغ کر لے تو میں تیری خواہشات کو پورا کر، مطلب جو تو اچھائی میں جو کچھ تیرے دل میں ہے نا، چاہتا ہے کہ مجھے یہ بھی ملے، مجھے وہ بھی ملے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ تیرے لیے پورا کر دوں گا، اور میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا۔ غنا سے مراد ہے کہ انسان کو پھر کسی کی محتاجگی نہیں رہتی، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع ہی نہیں دیتا، اللہ خود انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں ایسے کرو گے کہ تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کرے، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیرا فقر و فاقے کا جو دروازہ ہے بند کر دوں گا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ لیکن وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ، لیکن اگر تجھے نہ کرے، مطلب اللہ کے لیے وقت ہی نہ رکھے، اللہ کے لیے کبھی عبادت میں فارغ ہی نہ ہو، کبھی اللہ کا خیال ہی نہ آئے، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں تیری زندگی کو مشغولیات سے، مصروفیات سے بھر دوں گا۔ کیسے کہ پھر تمہیں، اگر تم اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے تو اللہ کو بھی پھر تیری پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کہ تیرے کاموں کو پھیلا دوں گا، کبھی یہ کام، کبھی وہ کام، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ کیس، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ۔ اللہ کہتے ہیں تیری زندگی کو مصروفیت سے ایسے بھر دوں گا کہ کبھی تجھے خیال بھی نہیں آئے گا کہ اس رب کے سامنے بھی
جھکنا ہے. اگر بندہ نہیں چاہتا تو اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی اللہ محتاج ہے کہ اللہ کو ہماری عبادت چاہیے؟ یا اللہ کوئی معاذ اللہ کوئی اس بات کا اللہ فقیر ہے کہ میں عبادت کروں گا تو اللہ کی بادشاہی بنے گی، ورنہ اللہ کو کوئی ماننے والا ہی نہیں. اللہ اتنا بے پرواہ، اس قدر بے پرواہ غنی ہے. اللہ کہتے ہیں ساری کائنات کے لوگ ایک سب سے برے انسان کی طرح ہو جائے، کوئی دنیا میں میرے نام لینے والا باقی نہ رہے تو میری بادشاہی میں کوئی قطرے برابر کمی نہیں کر سکتے، اور ساری کی ساری دنیا نیک بن جائے، ہر بندہ ہر وقت سجدے میں کیوں نہ پڑا رہے، تو ان کی ساری عبادت میری قدرت اور بادشاہی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتی. مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر ہم اللہ کی اس کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کا کون سا کوئی نقصان ہونے والا ہے؟ وہ ہم اپنا نقصان کریں گے کہ جس اللہ کا حق ہے اس کو ادا نہیں کریں گے تو اپنے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول رہے ہیں. تو جب اللہ کے لیے بندہ فارغ ہو تو اللہ اس کی مصروفیات اور اس کی زندگی کے جو خام خواہ کی ہیں مصروف ہے وہ اللہ ختم کر دیتا ہے. اللہ اس کی زندگی کے کام ایسے بنا دیتا ہے کہ اس کے کام خود بخود ہونے لگ گئے. کوئی سفارش کرنے لگ گیا، کوئی اس انسان کے کام ادھر سے پورا ہو گیا، کبھی اللہ نے ادھر سے پورا کر دیا، وہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس بندے کی پھر کیسے مدد کرنی. اصل ہمیں ہی صرف وہ وقت چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر کوئی وقت رکھیں، اس اللہ کی خاطر ہمارے پاس کوئی وقت ہو کہ ہم اس کو یاد بھی کریں، اس کے سامنے جھکے بھی. یہ جو اصل میں انسان کے پاس فرصت کے لمحات ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں اللہ کی طرف سے ایسی ہیں کہ ان نعمتوں میں اکثر بندے نقصان میں ہی رہتے ہیں، خسارے میں ہی رہتے ہیں، کہ وہ ان کی قدر و قیمت نہیں سمجھ پاتے کہ یہ دو نعمتیں کتنی بڑی ہیں، ان کو کیسے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الصحۃ والفراغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کو بندے کو جب اللہ صحت عطا کر دے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر و قیمت تب پتہ چلتی ہے جب اتنا بیمار ہو جائے کہ مسجد میں چل کے بھی نہیں آ سکتا، جب اتنا بیمار ہو جائے کہ کوئی کام نیکی کا کام کرنے کے لیے انسان کچھ کہنے کے نہ سننے کے نہ کسی کے پاس جانے کا قابل ہی نہ رہے، اس وقت انسان کو اس کی عافیت کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے صحت کو بڑھاپا آنے سے پہلے، نوجوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسرا الفراغ، کہ اللہ نے جو فرصت عطا فرمائی ہے کہ میرے اتنے کام نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی 1 گھنٹہ نہیں ملتا. ہم جیسے ہمارے لوگ ہیں، جس طرح کے ہم ہیں، ہماری تو مصروفیت ہے ہی نہیں. یہ خام خواہ بندوں کی دماغ میں سوار کر لے تو کر لے، ورنہ کتنے کا کام ہے ہمارے. ہر انسان اپنے بارے میں خود بہتر جانتا ہے کہ اگر کوئی دکاندار ہے، کوئی انسان ملازمت کر رہا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی اور کوئی کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا کام زیادہ سے زیادہ 6 سے 12 گھنٹے کی ذمہ داری ہے، اور اس میں بھی بڑا وقت ہوتا ہے. باقی وقت جو انسان گزارتے اس میں کیا کوئی 10 منٹ بھی نہیں ایسے مل پاتے 24 گھنٹوں میں جس میں خالص اللہ کی خاطر کوئی وقت رکھا ہو. اتنے بڑے دن اور رات میں میرے پاس وہ 10 منٹ نہیں ملتے کہ میں اللہ کی خاطر 2 رکعت پڑھوں. رات کے وقت یا دن کے وقت میں ایسا کوئی لمحہ نہیں ملتا میں اللہ کے سامنے کوئی دعا کروں، اس اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے میں اللہ کی کتاب کو پڑھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھوں. سارا کچھ بھی شامل کر لیں. سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے لیے 10 15 20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ چاہیے. اگر انسان اتنا وقت نہیں نہ نکال سکتا تو یہ پریشانی کی بات ہے، فکر مندی کی بات ہے کہ اللہ نے واقعتاً مجھے ایسا مشغول کر دیا کہ اگر میرے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں تو اللہ بھی مجھے قبول کرنا ہی نہیں چاہتے. اللہ نے مجھے اس وقت سے محروم کر دیا ہے کہ میں تھوڑا وقت اللہ کی خاطر رکھوں. اسلاف ہمارے محدثین وہ کہتے تھے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی سزا ہی نہیں ملی، بھئی دنیا میں صرف چھوٹا موٹا جو کام کرتا ہوں باقی اپنے کام کاج میں مگن ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں آئی، اللہ نے کوئی ایسی سزا نہیں دی. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے وہ وقت چھین لے جو اللہ کی خاطر ہو. مطلب اتنی بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ بندے کو اتنا وقت دے ہی نہ کو میرے سامنے بھی جھکے. کہتے اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی کہ اللہ توفیق ہی چھین لے کہ وہ 2 رکعت کبھی پڑھ سکے، وہ کبھی قرآن پاک کھول سکے، کبھی اللہ سے دعا کر سکے. اگر یہ وقت آپ کو ہفتوں نہیں ملتا، مہینوں نہیں ملتا، بھائی یہ سب سے بڑی سزا ہے.
یعنی ہم سزا سمجھتے ہیں کہ اللہ سر پہ کوئی پتھر گرائے گا یا اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ کوئی ہاتھ پاؤں توڑے گا. اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسا بھی؟ یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اگر میں اللہ کی خاطر فارغ نہیں ہوتا تو اللہ بے پرواہ ہو جاتا ہے مجھ سے. اللہ کبھی مجھے اپنے در پر لانا ہی نہیں چاہتا. وہ میرے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آنے دیتا کہ میں نے اللہ کو بھی کبھی پکارنا ہے, اس کے سامنے بھی کبھی جھکنا ہے, اس سے بھی کبھی دعا کرنی. یہ سب سے بڑی سزا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ میری زندگی گزر رہی ہے, مجھے ایسی کوئی سزا ملی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے, اپنے در پر جھکنے سے محروم کر دے, کبھی اپنی کتاب پڑھنے کا موقع نہ دے, کبھی اپنے سے عبادت کرنے کا موقع نہ دے, تو یہ سزا مل رہی ہے ہمیں ان گناہوں کی کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا اور دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں سارا. اور جب انسان اس دنیا کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے, بلکہ حدیث قدسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو میری خاطر کرتا ہے نا, میری رضا کے پیچھے بھاگتا ہے, تو میں تیری ضروریات زندگی کو پورا کرنے لگ جاتا ہوں. لیکن اگر تو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اللہ کہتا ہے میں دنیا کو تیرے آگے اور پھیلا دیتا ہوں. مطلب کہ بندہ ایک چیز, ایک خواہش پوری کرتا, اللہ ایک اور کھڑی کر دیتا ہے, وہ پوری کرتا ہے ایک اور, حتیٰ کہ کرتے کرتے پھر وہ بات کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ اتنے زیادہ مال اور سہولیات اکٹھی کرنے کے پیچھے بندہ بھاگتا ہی رہتا, اللہ پھیلاتا ہی جاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کہتے ہیں تم قبر میں جا پہنچتے ہو. اور پھر اس وقت تک جب موقع ہی نہیں ملا کہ اللہ کے سامنے آؤں, قبر میں بھی جا پہنچوں, تو نہ توبہ کا موقع مل سکا نہ اللہ کے سامنے جھکنے کا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے انجام کیا ہونے والا ہے. اس لیے جو فرصت جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی, جو وقت دیا, جو صحت دی, جو نوجوانی دی, یہ سارا کچھ اللہ نے دیا, تو اس کو غنیمت سمجھنے کا یہی وقت ہے جو اب ہمارے پاس ہے. ورنہ اگر ایسی مصروفیات آ پڑیں, ایسی ذمہ داریاں آ پڑیں, ایسا بڑھاپا اور بیماریاں آ پڑیں کہ وقت ہی نہ بچے, تو پھر انسان کے لیے پشیمانی کا کوئی وقت رہتا ہی نہیں. لیکن اگر انسان اچھے اعمال میں مصروف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ پھر اس کو بیماری آ جائے یا اس کو کوئی بہت ضروری کام آ جائیں کہ جس وجہ سے جو وقت اس نے اللہ کے لیے رکھا, اللہ کی کتاب کے لیے رکھا, عبادت ذکر کے لیے رکھا, وہ پورا بھی نہیں ہو سکا, اللہ پھر بھی اس بندے کو وہ اجر ادا کر دیتے ہیں, اس وجہ سے کہ اس کی اگر روٹین تھی, اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت یا کوئی بڑھاپا آ گیا تو اللہ اس کا اجر جاری رکھتے ہیں. مطلب آپ میں سے کوئی انسان ہے وہ تہجد پڑھتا ہے, کوئی انسان ہے کوئی 2 رکعت رات دن میں خاص وقت کر کے پڑھتا ہے, وہ قرآن کا ایک مخصوص حصہ پڑھتا ہے, ایک مخصوص وقت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. خدا نہ خواستہ بیماری ایسی آ گئی کہ اب یہ چیزیں رہ گئیں, بڑھاپا اس حالت میں طاری ہو گیا کہ یہ کام نہیں ہو سکے, اس بندے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں کہ اللہ اس کا وہ اجر جاری رکھتا ہے وہ جو صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا. مطلب وہ اجر تب ملتا ہے جب اچھی عادتیں آپ کے اندر موجود ہیں. اگر تھے ہی برائی پر اور اسی برائی پر یا اسی اللہ سے دوری پر آپ کو بڑھاپا آتا, بیماری آتی ہے, تو وہ کوئی اجر نہیں ملتا, بلکہ وہ سمجھے کہ پھر سزا ہے, کہ سزا کے طور پر نہ اللہ نے پہلے موقع دیا اور اب بھی اللہ نے کبھی موقع نہیں دیا, تو یہی ہمارے لیے اصل سزا مل رہی ہے. اس لیے صحت کو, عافیت کو, فراغت کو, اور جو اللہ نے دولت یا دیگر چیزیں سب کچھ دی ہیں, تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اس میں سے اللہ کا اگر وقت ہے تو وقت میں سے بھی کچھ حصہ اللہ کا ہو, اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ اللہ کے لیے ہو, اگر آپ کو اللہ نے دیگر نعمتیں دی ہیں, ہر نعمت میں اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ اللہ کے بندو تمہارے مال میں ہر سوال کرنے والا جو واقعتاً ضرورت مند ہے, اور ہر محروم انسان کے جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں, اللہ نے ان کا حق رکھا ہے. اور یہ فرض کے علاوہ بات ہو رہی ہے, جو زکوٰۃ وہ فرض ہے ہی ہے, جو اور کچھ دینا وہ فرض ہے ہی ہے. یہ اللہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس فرض کے علاوہ بھی اللہ نے تمہاری ہر نعمت میں, ہر مال دولت میں اپنا حق رکھا ہے, جو اللہ کے بندوں کے لیے ہو یا اللہ کی ذات کی خاطر ہو. تو یہ اصل فکر مندی کی چیز ہے کہ جو اللہ نے زندگی عطا کی ہے یہ فضول نہیں ہے. ہم کبھی یہ سمجھ بیٹھیں کہ گھنٹوں ہمارے سوشل میڈیا پر جیسے گزرتے ہیں. آج کا کون نوجوان, بوڑھا, بڑھاپا, ادھیڑ عمر, مرد, عورت, بچے کون ہیں جو اس لت سے پاک ہیں؟ ہر ایک کے گھنٹوں وقت گزرتے ہی گزرتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو کوئی جانتا نہیں ہے, ہم سارے جانتے ہیں. معاشرے میں, گلی محلے میں, گھروں میں, جہاں کہیں بیٹھے ہیں, ہر انسان کا اکثر وقت سوشل میڈیا پہ گزر
گزر رہا ہے، موبائل ہے، کوئی گیمز کھیل رہا ہے، کوئی گیم دیکھ رہا ہے، کوئی اس پر فلموں، موویوں، گانوں اور پتہ نہیں کس کس چیز میں لت پت ہے، کوئی ریلز پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوستوں کے سٹیٹس چیک کر رہا ہے، یہی کچھ دیکھنے میں جو وقت گزر رہا ہے یہ کوئی عبادت کا وقت نہیں ہے، یہ کوئی عبادت میں نہیں گزار رہے، اللہ کو خوش کرنے میں نہیں گزار رہے، اللہ کے بندوں کی مدد نہیں آپ کر رہے، یعنی یہ ایسا وقت ہے جو کسی کام کا نہیں، یہ سمجھ لیں، یعنی اس کا نہ اس دنیا میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت میں ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ جو وقت فضول میں ضائع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی سوال کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور یہ بات ایسی طے شدہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ ہر بندے نے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہر بندے نے اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اللہ نے اس سے پوچھنا ہے سب کچھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ اپنا قدم بھی اس وقت تک نہیں ہلا سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ جو 5 چیزیں اللہ پوچھیں گے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا اس میں اتنی سخت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے سے قدم ہلا سکے۔ کیا ہے؟ فی ان عمرہ فی ما افنا، پہلا سوال اللہ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے بندے جو اتنی لمبی عمر میں نے تجھے عطا کی، وہ یہ ساری عمر کہاں پر صرف کی ہے؟ اب یہ سوال ایسا نہیں کہ ہم ایک جملے میں جواب دے کر اٹھا لیں کہ اچھا بڑی اچھی، اللہ بڑی اچھی گزار دی، یہ یک لفظی جواب نہیں ہے۔ ساری عمر سوچیں، کسی کی 50 60 70 100 جتنی بھی عمر ہے وہ پوری کی پوری عمر کا اللہ کے سامنے حساب دہ ہے، جواب دہ ہے۔ اس نے بتانا ہے کہ یہ دن، وہ رات، یہ وقت، یہ گھنٹے، وہ راتیں کہاں پر گزری، کس پر ظلم کیے، کس کی جائیداد کھائی، کہاں پر غلط پلاننگ کرتے رہے، کہاں سازشیں کرتے رہے، کتنی مجلسوں میں غیبتیں کی، کتنی مجلسوں میں لوگوں کے ساتھ حسد کی باتیں کی، چوریوں میں اور فلاں کاموں میں، جو جہاں پر وقت گزرا وہ ایک ایک لمحے کا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ مطلب ہم اس کے بارے میں تصور کریں کہ جتنی زندگی میں گزار رہا ہوں اتنی زندگی کے بارے میں دوبارہ حساب دینا پڑے، یہ آسان مرحلہ ہوگا؟ ایک دو لفظوں میں جواب نہیں ہوگا، میرے ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ نے پوچھنا تو ایک ایک عمل کا مجھے بتانا پڑے گا۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی تذکرہ آتا ہے کہ قیامت کا جو حساب والا ایک دن ہے یہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ ہماری عمریں اور ہم سے پہلے آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، ایک اندازہ ہے جو قریب 15-16 ہزار سال سے زیادہ کا وقت ابھی تک نہیں گزرا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک جو وقت ابھی تک آیا ہے یہ کوئی 15-16 ہزار سال سے زیادہ عرصہ نہیں بنا، اور تھوڑا وقت باقی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین کو ہی فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا تھا جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ پہلے نبیوں سے لے کر میرے تک اتنا وقت گزر چکا ہے کہ گویا جیسے فجر کی نماز سے لے کر عصر کا وقت ہو، یعنی اگر ساری اس زندگی کو ایک دن سے تشبیہ دیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ گویا آدم علیہ السلام سے میرے تک فجر سے لے کر عصر کا وقت گزر چکا، اور میرے اور قیامت کے درمیان اتنا وقت باقی ہے جیسے عصر سے مغرب ہو۔ تو اندازہ کریں کہ زیادہ وقت پہلے گزر چکا ہے اور تھوڑا وقت باقی، جیسے دن میں عصر سے مغرب کی 2 گھنٹے اور پہلے جو 8-10 گھنٹے گزرے تو 2/5واں حصہ ہے، اور اس میں سے بھی 1500 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزر چکے ہیں۔ بعد میں آپ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت تھوڑا وقت باقی ہے جو پہلے گزر چکا، تو 15 سے 20 ہزار سال کر لیں جو انسانیت کی یہاں پر عمر ہے، جو آدم علیہ السلام سے جتنے بھی کروڑوں اربوں خربوں لوگ آ رہے ہیں، لیکن ان انسانوں ساروں کی عمر سے زیادہ اللہ نے صرف ایک دن کو رکھا ہے جو قیامت کا دن ہے، وہ 50,000 سال کا ہے۔ یعنی ہم اندازہ کریں انسانوں کی اتنی عمر نہیں ہے جتنی عمر صرف حساب کے ایک دن کی ہے۔ کیوں اتنا لمبا دن ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہر بندے سے ہر پوری زندگی کا حساب لینا ہے، ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کو بتائے گا کہ میں نے کیا کیا کیا، کیسے کیسے کیا، کس پر ظلم کیے اور کیا اچھائیاں برائیاں جو بھی ہیں۔ پھر اللہ نے اسپیشل ون شبابہ فی ما بلا، ساری عمر کا پوچھنے کے بعد اللہ نے پھر الگ سے یہ سوال کرنا کہ بھئی جو نوجوانی کی عمر تھی، جس عمر میں قوت، صلاحیت، طاقت، ہر چیز عروج پر ہوتی ہے، اس عمر کو کیسے صرف کیا؟ یعنی یہ سوال الگ سے ہے۔ اس عمر کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ گمراہ بھی اس عمر میں ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس عمر میں نیکی کی طرف آئے تو یہ عرصہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔
مطلب اس عمر میں جیسے انسان آ کر یہ خیال نہیں نہ کرتا کوئی چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے، وہ والد کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اپنی سے بڑی عمر کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ اس زعم میں کھڑا ہوتا ہے کہ میرے پاس قوت طاقت سارا کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمر کے بارے میں الگ سے پوچھنا ہے کہ یہ عمر کہاں سے صرف کی ہے، لیکن اس عمر میں نیکی اور بندگی وہ بھی اللہ کے ہاں بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جو 50,000 سال کا دن ہے، اس دن میں سارے اتنے لمبے عرصے میں انسان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اسے دھوپ میں اور قریب ترین دھوپ میں جلنا پڑے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، لیکن وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو ملے گا، ایسے لوگ کہ جن کی خوبیاں ہوں، ان خوبیوں میں ایک طرح کے وہ لوگ بھی ہوں گے وَرَجُلٌ نَشَأَ فِي وَشَابٌ نَشَأَ فِي عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان انسان جس کی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، یعنی جس کی جوانی کی عمر اللہ کی بندگی میں گزرے، یہ عمر کا حصہ اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ حالانکہ عبادت تو ہر بندہ ہی کر رہا ہے، اللہ کو یاد عام طور پر اور بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نوجوانی کی عمر کے انسان کو جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ انسان اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنتا ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی پناہ نہیں ہوگی انسان کے لیے۔ تو یہ نوجوانی کی عمر اللہ کے اتنی اہم ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ بھئی تیرے مال کے بارے میں، ام مالہ من این اکتسبہ، کہ تو اپنے مال کہاں سے کمایا تھا، اس کے گویا ساری ڈیٹیل، ساری تفصیلات بتاؤ کہ بھئی حلال حرام کس طرح کے ذرائع سے مال کمایا، اور اینا انفاقہ، پھر اس کو خرچ کہاں پر کیا۔ دونوں چیزیں الگ ہیں، یہ نہیں کہ میرے پاس جو مال آ گیا میری مرضی ہے، حلال و حرام میں جہاں مرضی اڑاؤں، وہاں بھی میری مرضی نہیں ہے، وہاں بھی اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ بھئی خرچ کرنے میں بھی تیرے ذرائع کون سے تھے، کہاں کہاں پر خرچ کر کے آئے۔ تو وہ گویا ایک ایک پائی کا دوبارہ حساب دینا پڑے گا کہ میرا مال و دولت کہاں سے آیا تھا، کہاں سے کمایا تھا، حلال کتنا تھا، حرام کتنا تھا۔ پھر خرچ کرنے میں حلال کاموں پر، حرام کاموں پر، کسی کی مدد کرنے پر اجاڑے، مدد کرنے پر پیسے خرچ کیے، یا ایسے ہی جو فضولیات پر، ناچ گانوں پر خرچ کرتا رہا، فضولیات پر خرچ کر کے صرف اپنا غرور، تکبر اور شہرت کو ہی دنیا میں زیادہ پھیلاتا رہا۔ اور آخری سوال یہ ہوگا ما عمیلہ، کہ تو نے کتنا عمل کیا، فی ما علمت، جتنا تیرے پاس علم تھا، یعنی جتنا کچھ بھی بندہ جانتا ہے نا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھنا، جتنا جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ اب اندازہ کریں ان سوالات میں ہماری زندگی کا کون سا گوشہ باقی ہے جو رہ گیا ہو۔ پیدائش سے وفات تک مالی کمانا اور خرچ کرنا وہ بھی ذرائع، اور اس کے بعد اپنے علم کے مطابق عمل کرنا، اور اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ گویا پوری زندگی کا یہ حساب اللہ کے سامنے ہم نے دینا ہے، اور اس کی انسان کو فکر مندی ہونی چاہیے۔ اور حساب اللہ کے سامنے دینا یہ کوئی آسان بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوکش الحساب فقد ہلاکا۔ ایک موقع پر آپ ایسے بتا رہے تھے، صحابہ کرام سے باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے حضور کیا کچھ اور کیسے ہونا ہے۔ پھر آخری جملہ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، جس بندے کا حساب اللہ نے سمجھے کہ شروع کر لیا تو بندہ یہ سمجھے کہ وہ بندہ گویا ہلاک ہو گیا۔ اس معنی میں ہلاک ہوا کہ بھئی اللہ کے سوالات، اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ہمارے عمل کتنے ہیں جو ہم حساب پورا دے سکیں۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بنی اسرائیل میں تھا، اللہ نے اس کو 500 سال کی عمر دی، اور اس نے وہ ساری زندگی ہی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تو وہ قیامت کے حضور، وہ بھی جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ بھئی پوچھیں گے، سارا پوچھنے بعد کہیں گے اللہ فرشتوں سے کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو۔ تو بندہ تعجب سے کہے گا اللہ میری عبادت کا کوئی صلہ نہیں، مطلب اب بھی تیری رحمت سے ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی بات نہیں، تو اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں جا سکتا ہے، تو جا، مجھے کیا اعتراض ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کے اعمال کا اور اس پر جو میں نے نعمتیں اور جو کچھ دنیا میں دیا اس سب کا موازنہ کرو۔ تو صرف ایک نعمت آنکھ جو بینائی اللہ نے دی ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی ایک ایک نعمت کے بدلے میں کتنا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا حساب پورا کر سکیں۔ اللہ کہیں گے ایک پلڑے میں بینائی کی نعمت کو رکھو اور ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی 500 سال کی عبادت ایک نعمت کے مقابلے میں تھوڑی ہو جائے،
یعنی اندازہ کریں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں، جس پر فخر کریں کہ میں بڑا نیک انسان ہوں۔ تو گویا اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی اللہ کا حق پورا نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کی رحمت ہی چاہیے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رحمت کے ساتھ ہی معافی ہوگی، آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو سکوں گا، اللہ کی رحمت کے سوا کسی کے لیے کوئی اور در نہیں ہوگا۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھے وہ ہلاک ہو گیا، وہ اللہ کو حساب کس کس چیز کا کیسے کیسے دے گا۔ اگر نعمتوں کا موازنہ شروع ہو گیا تو ہمارے پاس پیش کرنے کو کیا ہے؟ ہماری تو فرض عبادتیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے تو انسانوں کے ساتھ جو حقوق کے معاملے وہی ہم پورے نہیں کر پاتے۔ زندگی میں کہاں کہاں کتنے کتنے موقعوں پر حلال و حرام کی تمیز ہم سے ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ اخلاقیات میں ہم کتنے کمزور ہیں۔ اس دنیا میں بھی دیکھیں، آس پاس دیکھیں، ہمارے اعمال کتنے کچے ہیں، ہم سارے کے سارے اسی میں ہیں، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں۔ اس لیے انسان کو اتنی کم از کم توجہ ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کرے۔ اللہ کی رحمت بھی اگر ہونی ہے تو وہ ہر انسان پر زبردستی نہیں ہونی، رحمت کا مستحق پہلے بنائیں، پہلے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے سامنے جھکنے والے بنیں، اپنے فارغ وقت میں تھوڑا بہت وقت اللہ کے لیے رکھیں، کم از کم اللہ کی رحمت مانگتے ہوئے ہمیں شرم تو نہ آئے۔ یعنی وہ بندہ کیسے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت تھا ہی نہیں جو الگ سے صرف اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اللہ اگر صرف یہ پوچھ لیں کہ بندے چلو میں تیرے پر رحمت کرتا ہوں، میری رحمت کے ساتھ معافی بھی ملے گی، لیکن کوئی ایک عمل پیش تو کرو جو عمل میری رحمت کا تمہیں مستحق بنانے والا ہے، وہاں پر پھر اپنے عمل تلاش کریں، تو وہاں پر شرمندگی سے پہلے یہیں پر ہمارے پاس وقت ہے، ضروری ہے کہ کوئی ایک عبادت، کوئی ایک عمل، کوئی ایک وقت اللہ کے لیے ایسا رکھیں کہ اس کو اللہ کے حضور اپنی نجات کا وسیلہ بنا کر پیش کر سکے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اللہ کے بندو جب فرصت ملے تو وہ وقت اللہ کے لیے وقت، جب بھی فرصت ملے تو اللہ کے لیے وقت قائم رکھ لو اور اس میں اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ یہ دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، وہ آپ کی عبادت کے ساتھ ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے ساتھ ہو، کوئی نہ کوئی عمل تو ایسا اللہ کے حضور لے کر جائیں جو اس کی رحمت کا مستحق بنانے والا ہے۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ زندگی میں نے تمہیں فضول عطا کی، یہ کوئی کھیل تماشا ہے، یہ اس لیے ہے کہ بھئی تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، کوئی اعمال ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہو سکو، اپنی زندگی میں اللہ کا قرب حاصل کرو۔ نماز تک کو اللہ نے یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے مجھے یاد کرو۔ مطلب کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہمیں اللہ سے نہ جوڑے، کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جو اللہ سے نہ جوڑے، حتیٰ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمدردی خیر خواہی کرنی ہے، مقصد اس کا بھی اللہ کی رضامندی ہے۔ آپ نے کسی پر کوئی احسان جو کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہی ہے۔ دنیا کا کوئی عمل جو اللہ کی رضامندی کے علاوہ کیا گیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو گویا ہم عبادات کریں، ہم ایمان لائیں، ہم ذکر اذکار کریں، بندوں کے ساتھ بھلائی کریں، اچھا اخلاق اپنائیں، ان سب کے پیچھے ایک ہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی عمل سے راضی ہو جائے، کسی بات سے راضی ہو جائے۔ تو اس مقصد کے لیے بندہ یہ زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اسی تڑپ میں تھی کہ میرے اس عمل سے، میرے اس عمل سے، میرے اسی عمل سے، کسی عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو جب تک ہمارے اندر یہ فکر مندی نہیں آتی، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی زندگی عیاشی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ زندگی صرف مال کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ زندگی فقط بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر دو، اللہ خود کہتے ہیں کہ تمہارے معاملات کو میں درست کر دوں گا۔ جب تم میرے لیے تھوڑا سا فارغ ہو جاؤ گے، تمہاری ضروریات زندگی میں پوری کروں گا۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اگر ہم یہ حاصل کر لیں تو ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنی فراغت اور صحت کو اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے خرچ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔